ڈالر کا تاریخی عروج، روپے کا تاریخی زوال، عوام بحال۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ڈبل سینچری، 200 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی مزید 2 روپے 76 پیسے مہنگی، 198 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ۔ نئی حکومت میں ڈالر 15 روپے 57 پیسے مہنگا۔ کاروبار تباہ ہوتے ہیں نا، ڈالر بڑھنے کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ معیشت آپ دیکھ لیں، خان صاحب کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے اور کہاں پہ چلے گی اب؟ ہاں بندہ بڑا مشکل کا گزارا ہو رہا، 200 ڈالر ہو گیا، رکشے سے کام کرنے کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی بھی بالکل۔ اس سے عام آدمی مزید مہنگائی میں پستا چلا جائے گا، اس سے مزید قیمتیں بڑھ جائیں گی روزمرہ زندگی کی۔ اثرات یہ پڑیں گے کہ آپ کی ہر چیز پہ مہنگائی ہوگی، آپ کا فیول کی پرائزز بھی انکریز ہوں گی، آپ کی جو روزمرہ کی جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی امپیکٹ پڑے گا۔ ڈالر کی ڈبل سینچری پر شہری پھٹ پڑے، مہنگائی کا جن بے قابو، ہر چیز قوت خرید سے باہر۔ غریب آدمی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہا، جائیں تو کہاں جائیں؟ شہریوں کی دہائی۔ ملک کی کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنے کے لیے اہم فیصلے ضروری، سبسڈی اور اشراف کو دی جانے والی مراعات ختم کرنا لازم، ایکسپورٹرز کو بھی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت۔ امریکی کرنسی کی قدر مزید بڑھنے کا انتظار کرنے کے بجائے فوری مارکیٹ میں ڈالرز فروخت کیے جائیں، معاشی تجزیہ کاروں کا مشورہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، حکومت کا غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی درآمد پر مکمل پابندی کا فیصلہ۔ غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر قیمتی زر مبادلہ خرچ نہیں ہونے دیں گے، شہباز شریف۔ قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور IMF کی بات چیت کا آج سے آغاز، دوحہ میں اجلاس 25 مئی تک جاری رہے گا۔ سبسڈی کا خاتمہ اور ٹیکسوں میں اضافے جیسی کڑی شرائط لگائے جانے کا امکان۔ چیف اکانومسٹ ڈاکٹر زبیر اپنے عہدے سے مستعفی۔ ڈاکٹر زبیر کا معاشی ترقی کی شرح سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ حکام منصوبہ بندی کمیشن کا موقف، ہم اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ حقائق کو دبایا نہیں جا سکتا، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا رد عمل۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں صورتحال گھمبیر، 25 منحرف ارکان نکلنے کے بعد حمزہ شہباز کے پاس 172 ووٹ رہ جائیں گے۔ منحرف MPs کی الیکشن کمیشن سے نااہلی پر PTI اور اتحادیوں کے پاس 173 ارکان، اعداد و شمار کے لحاظ سے تحریک انصاف کو 1 ووٹ کی برتری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے لیے 186 ووٹ درکار۔ پنجاب بحران در بحران کا شکار، گورنر کا آئینی عہدہ بدستور خالی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے اب تک چارج نہ لیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ پر سوالات اٹھ گئے، سب کی نظریں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مرکوز۔ PTI کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ سب کو نااہلی ریفرنسز پر الیکشن کمیشن کے محفوظ فیصلے کا انتظار، فیصلہ سنانے سے پہلے فریقین کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت، ہر اقدام آئین کے مطابق اٹھایا، آئندہ بھی قانون کے مطابق چلیں گے۔ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، یہ عناصر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، حمزہ شہباز۔ گورنرشپ سے ہٹانے پر عمر سرفراز چیمہ کا عدالت سے رجوع کا فیصلہ، درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان۔ پنجاب میں نون لیگ نے 5 بڑی وارداتیں کی، وزیر اعلیٰ کے غیر آئینی استعفے کو جان بوجھ کر چھپایا،
झूठ बोलकर गैर आइनी अदालती फैसले कराए, जाली इलेक्शन के जरिए खुद सख्ता वजीर आला बनाया, गैर आइनी और जाली हल्फ दिलवाया, वसाइल पर नाजायज कब्जा किया, उमर सरफराज शीमा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेहादी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मिलकर ये ढोल गले में बांधा है, मिलकर ही बजाएंगे, आसिफ जरदारी मुतमईन। इमरान खान के जलसों से परेशान ना हो, इनसे बड़े जलसे करेंगे, नवाज शरीफ की तसल्लियां। इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी, दुनिया न्यूज़ की ज़बानी। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की तशरीह, इलेक्शन कमीशन ने फैसले की कॉपी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास भी तलब, अदालत उज़्मा के फैसले का जायजा लिया जाएगा। अब भगोड़ों के वोट काउंट नहीं होंगे, पंजाब पर मुसल्लत बच्चे की कोई हैसियत नहीं रह गई। शफकत महमूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश, पाकिस्तान का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात में है। 1.5 माह में हुकूमत ने क्या कर लिया, कौन सी पॉलिसी दी, हुकूमत की अक्सरियत खत्म हो चुकी, पीटीआई रहनुमा की तनकीद। ज़ाहिर है पंजाब में इलेक्शन होने हैं या जो फैसला होना है, एक वोट की इनके पास अक्सरियत है मरकज़ में, ये कायम नहीं रह सकती। जब भी हालात कटन होते हैं, इत्तेहाद जो है ना वो टूटते हैं, और इत्तेहाद टूटने में अब ये लोग देखें कि ये खड़े कहाँ हैं। कल इन्होंने कहा हम बढ़ाते हैं पेट्रोल की कीमत, और ये भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। ये भीख मांग रहे हैं इस वक्त कि किसी सूरत पे लॉन्ग मार्च को रोका जाए। ये अदारों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए 1.5 साल के लिए। इनके पास सिर्फ एक वोट की अक्सरियत, हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ये इदारों से 1 साल की गारंटी के लिए भीख मांग रहे हैं। ये जितनी देर करेंगे उतनी ही अपनी सियासी खबर खो देंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यूज हो रहे हैं। 31 मई से पहले मजीद बड़े फैसले आएंगे, शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। इम्पोर्टेड हुकूमत को जाना ही है, खुद नहीं जाएंगे तो निकाले जाएंगे। बेहतर होता जून के पहले हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात मुनक्किद कराए जाते। हकीकत का इदराक करें और आवाम को फैसला करने दें। फवाद चौधरी। तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जिनाह स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है, पाकिस्तान को मुआशी गर्दाफ से निकालने के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। मईशत को दुरुस्त करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। अक्टूबर और नवंबर तक आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीकी आदम एतमाद का कोई फैसला नहीं हुआ, खुर्शीद शाह। अशिया खुरनोश की कीमतों में 50% कमी करने का मुतालबा। हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने से बाज रहे। इस वक्त मईशत और सियासत का बुरा हाल, इदारे कमज़ोर हो चुके। बहरानों से निकलने के लिए कौमी डायलॉग का आगाज़ होना चाहिए। सिराजुल हक। आमदन से ज़्यादा सासों के रेफरेंस पर बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दोबारा दामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। केस पर मजीद कार्रवाई साबिक वजीर खजाना की गिरफ्तारी से मशरूत। बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के हवाले से इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात शेड्यूल।
وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس انسداد پولیو کے حوالے سے حکمت عملی پر بریفنگ. حالیہ پولیو کیسز کا رپورٹ ہونا تشویشناک ہے. مہلک بیماری کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف کی گفتگو. وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت. شرپسند عناصر کو کراچی کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. شہباز شریف شہر قائد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. ایک ماہ کے دوران دہشت گردی کے 3 واقعات پر ایکشن. سندھ پولیس کے سربراہ تبدیل. آئی جی مشتاق مہر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر کامران ظفر کو عارضی چارج مل گیا. نوٹیفیکیشن جاری. جنگل میں آگ لگا کر شوٹ کرنے والی ماڈل کے خلاف مقدمہ درج. خاتون ٹک ٹاکر کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کو حصار میں FIR درج کی گئی. ٹک ٹاکر ٹیم کے کیمرہ مین سمیت 3 افراد گرفتار. سندھ میں نویں 10ویں کے امتحانات میں کھلواڑ. دوسرے روز بھی کراچی، نواب شاہ، لاڑکانہ سمیت کئی شہروں میں پیپرز آؤٹ. امتحانی مراکز میں سرے عام نقل. پرچے حل کرنے کے لیے موبائل فون کا استعمال. دفعہ 144 عملی طور پر ناکام. گرمی بڑھتے ہی کہ الیکٹریکل سسٹم جواب دے گیا. کراچی میں بجلی بحران سے ہر کوئی پریشان. مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. دن کو سکون ہے نہ رات کو چین. کاروبار تباہ ہو گیا. عذاب سے کون نجات دلائے گا؟ شہریوں کی دہائی. نیشنل ہائی پرفارمنس میں کنڈیشننگ کیمپ کا دوسرا روز. قومی کھلاڑی نیٹ سیشنز میں ان ایکشن. فاسٹ بالر وہاب ریاض بھی کیمپ کا حصہ بن گئے. سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی خواتین ٹیم کا اعلان. عالیہ ریاض، انم امین، ندا ڈار، کائنات امتیاز، ارم جاوید اسکواڈ کا حصہ. بسمہ معروف ٹیم کی قیادت کریں گی. پاک سری لنکا سیریز کا 24 مئی سے آغاز.